अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यार वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आप लोग अपने मुल्कों को छोड़कर दूसरी कंट्री में जाना क्यों पसंद करते हैं? सवाल ये है, इसका जवाब भी मैं देता हूं ताकि दूसरी कंट्रीज़ में आपको सहूलत ज़्यादा मिलती है, पैसे ज़्यादा मिलते हैं। आपके काम अगर आप करते हैं, ज़ाहिर है काम करने की गरज से ही जाया जाता है दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, सैलरीज ज़्यादा होती हैं और आसानी से आप अपनी फैमिली को या बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दे सकते हैं। आप अपनी कंट्री में रहकर जो है वो प्रॉब्लम में ही रहते हैं और ऐसा ही है क्योंकि आज अगर देखा जाए हर तरफ, जो ख़ास तौर पे हमारी एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे हर आदमी अपना मुल्क छोड़ने को तैयार है। हमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है सबसे पहले वीज़े की। या तो आप वर्क परमिट की तरफ जाते हैं तो वर्क परमिट मिलता नहीं है, अगर कहीं से मिल भी जाता है तो वो फ्रॉड हो जाता है। दूसरा रास्ता एक रह जाता है आपके पास विज़िट वीज़े का। विज़िट वीज़े की रिक्वायरमेंट इतनी होती है कि हर आदमी उसको पूरा नहीं कर पाता। इसीलिए आज एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ एक ऐसी कंट्री की जहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा नहीं चाहिए और रिच कंट्री है। ये नहीं है कि एक नॉर्मल सी कंट्री है, वो रिच कंट्री है, अमेरिका के साथ लगती है, कैरिबिक के अंदर आती है वो कंट्री। तो वहाँ का आपको वीज़ा नहीं चाहिए, चाहे आप नेपाल से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप कहीं से भी हैं, वहाँ जाने के लिए आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 3 या 4 चीज़ों की ज़रूरत है, वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। और वो भी चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, आपके पास होंगी वो चीज़ें, तो वो लेके आप वहाँ पे जा सकते हैं। अब चलते हैं जी उस कंट्री की तरफ। ये कौन सी कंट्री है? ये कंट्री है कैरिबिक के अंदर वो कंट्री आती है, अमेरिका के साथ लगती है ये कंट्री। और इस कंट्री का नाम है, नाम थोड़ा सा मुश्किल सा है, आप इसको रिसर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर भी और मैप के ऊपर भी। इसका नाम है ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। कैरिबिक कंट्री है ये, कैरिबिक के अंदर आती है। इस कंट्री के लिए आपको वीज़ा नहीं चाहिए। इस कंट्री के अंदर आपको काम भी मिल सकता है और ज़्यादातर वहाँ पे ये जो कंट्री है ये 2 चीज़ें पैदा करती है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा सप्लाई है इसकी, एक गैस और एक ऑयल। ये 2 चीज़ें यहाँ पे निकलती हैं और ये दोनों चीज़ों में अगर आपको कोई तजुर्बा है, कोई एक्सपीरियंस है, तो फौरी तौर पे आपको जॉब ऑफ़र मिल जाती है। जब आप एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे तो आपको 3 मंथ की एंट्री मिलती है इस कंट्री की। तो अगर आप उस 3 मंथ के अंदर अंदर कहीं से जॉब ऑफ़र ले लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि ज़्यादातर यहाँ पे ऑयल और गैस 2 काम हैं। इसके अलावा ज़ाहिर सी बात है होटलिंग हर जगह पे होती है, फूड सर्विस, फूड डिलीवरी हर मुल्क में होती है, वो भी काम है। होटलिंग के भी काम है, रिसेप्शन के ऊपर भी काम है, किचन के अंदर भी काम है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप जो रूम्स के बेड वगैरह हैं उनको ठीक कर सकते हैं, उनकी सफाई कर सकते हैं और बहुत सारे इस तरह के आपको वहाँ पे काम मिल सकते हैं। सैलरी जहाँ तक देखी जाए तो सैलरी उसकी अच्छी है, कम से कम जो सैलरी है $2000 जो है वो उसकी सैलरी बनती है कम से कम। और स्टार्ट के अंदर 5 साल के बाद ये कंट्री आपको नेशनलिटी भी देती है। ट्रिनिडेड एंड टोबैगो जो कंट्री है ये बहुत सारी और कंट्री के अंदर सिटीज़ के भी नेम है, लेकिन ये जो ट्रिनिडेड एंड टोबैगो जिसका मैं कैरिबिक के अंदर जो है इसका जो नाम ले रहा हूँ, इसका जो कैपिटल है उस
کیپیٹل کا جو نام ہے وہ اس کا نام جو ہے پورٹ آف اسپین، پورٹ آف اسپین اس کا نام ہے، اس کا جو کیپیٹل ہے۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ میں بار بار اس لیے یہ نام لے رہا ہوں کہ اس نیم کے ساتھ جو ہے کافی سٹیز بھی ہیں، امریکہ کے اندر بھی ہے اور بھی بہت سارے ملکوں کے اندر جو ہیں اس نام کی سٹیز ہیں۔ لیکن آپ نے میں آپ کو اس کنٹری کا بتا رہا ہوں اور ساتھ میں اشارہ بھی دے رہا ہوں کہ یہ کریبک جو ہے اس کے اندر یہ کنٹری آتی ہے۔ آپ یہاں پہ بآسانی جا سکتے ہیں۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ یہ کویسچن بھی بہت سارے آئیں گے کہ جی اس کی ٹکٹ ہم نے کہاں سے لینی ہے، کیسے لینی ہے، تو بھائی اس کا ایک آسان سا طریقہ ہوتا ہے۔ آپ جہاں بھی رہتے ہیں، جون سے ملک میں بھی رہتے ہیں، جون سے شہر میں بھی رہتے ہیں، آپ وہاں پہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کسی شہر میں رہتے ہیں یا گاؤں میں بھی رہتے ہیں تو شہر میں آ کے کسی ٹریول ایجنٹ سے معلوم کریں۔ مجھ سے مت پوچھیں کہ جی اس کی ٹکٹ کتنے کی آئے گی یا اس کا روٹس کیا ہوگا، تو یہ مجھ سے زیادہ بہتر جو ہے، یا تو مجھے آپ نام بتائیں کہ آپ کون سی شہر میں ہیں، کون سی کنٹری میں، تو پھر میں آپ کو روٹس بھی اس کا نکال کے دے دوں گا، اس کی پرائز بھی بتا دوں گا۔ اب جو بھی سوال کرتا ہے نہ تو یہ بتاتا ہے جی میں فلاں جگہ سے ہوں اور اس کا مطلب مجھے بتایا جائے کہ جی اس کی ٹکٹ کتنے کی آئے گی۔ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، یہ اگر آپ ٹریول ایجنٹ کے پاس نہیں آپ جانا چاہتے نہ جائیں، گوگل کر لیں بھائی۔ شہر کا نام بھی میں نے بتا دیا، کیپیٹل کا نام آپ کو بتا دیا ہے، کنٹری کا نام آپ کو بتا دیا، آپ گوگل کر لیں، آپ پتہ کر لیں وہاں سے بھی کون سی فلائٹ جاتی ہے، کون سی فلائٹیں جاتی ہیں۔ ایک بات تو طے ہے، دنیا کے اندر کہیں بھی آپ نے جانا ہے تو پاکستان سے انڈیا سے 3 فلائٹیں، 3 کمپنیز جو ہیں وہ تو جاتی ہی جاتی ہیں۔ نمبر 1 پہ ایمریٹس ایئر لائن، نمبر 2 اتحاد ایئر لائن اور قطر ایئر لائن۔ یہ 3 ایئر لائنیں ہیں جو کہ ان تمام ملکوں سے آتی ہیں اور جاتی ہیں۔ انڈیا، اگر آپ انڈیا سے ہیں تو انڈیا میں بھی یہ تینوں فلائٹیں آتی ہیں، اگر آپ پاکستان سے ہیں تو پاکستان میں بھی یہ تینوں فلائٹیں آتی ہیں، اگر آپ بنگلہ دیش سے ہیں، کینیا سے ہیں، سعودی عربیہ کہیں سے بھی ہیں تو یہ تینوں فلائٹیں وہاں سے ہو کے جاتی ہیں، وہاں پہ آتی بھی ہیں، وہاں سے جاتی بھی ہیں۔ ان کا پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ ایمریٹس ایئر لائن سے ٹریول کر رہے ہیں، فرض کریں کہ آپ نیو دہلی سے آپ نے بیٹھنا ہے، نیو دہلی سے آپ بیٹھیں گے تو آپ دبئی آئیں گے، وہ آپ کو دبئی لے کے آئے گی، دبئی سے آپ کو وہ آپ کو جہاز چینج کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ کا سوال یہ پیدا ہوگا، آپ کریں گے سوال کہ جی دبئی کا ویزا چاہیے، کیوں بھائی آپ کو دبئی کا ویزا کیوں چاہیے؟ آپ نے یا تو دبئی شہر کے اندر جانا ہے، آؤٹ کرنا ہے آپ نے ایئرپورٹ، تو آپ کو پھر تو ویزا چاہیے۔ اگر آپ نے آؤٹ ہی نہیں کرنا، آپ نے دوسری فلائٹ وہاں سے لینی ہے، بے شک وہ 2 گھنٹے کے بعد ہے یا 3 گھنٹے کے بعد ہے، تو آپ کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو آپ سمجھا کریں۔ اس ٹائم پہ ٹرینڈنگ اینڈ ٹبیکو کے اندر بے شمار پاکستانی ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں، انہی کمپنیوں کے اندر گیس اینڈ آئل کی کمپنیوں کے اندر بے شمار انڈین لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں اس ٹائم پہ۔ انہی کمپنیوں کے اندر جن لوگوں کو کام نہیں ملا یا وہ اس قابل نہیں ہیں تو وہ ہوٹلنگ کے اندر کام کر رہے ہیں، وہ فوڈ ڈیلیوری کے اندر کام کر رہے ہیں، وہ بے شمار چیزوں کے اندر کام کر رہے ہیں۔ یہ کنٹری کو اتنی زیادہ بڑی نہیں ہے، چھوٹی کنٹری ہے، لیکن یہ رچ کنٹری ہے اور آپ کو یہ سہولت دے رہی ہے کہ آپ بغیر ویزے کے آئیں وہاں پہ، اور شاید اسی لیے ہی دے رہی ہے کہ ان کو ورکر کی ضرورت ہے۔ تو آپ اپنی قسمت جو ہے آزما سکتے ہیں، وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب میں بتاتا ہوں آپ کو ڈاکومنٹس کون سے چاہیے۔ 3-4 ڈاکومنٹ ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے جو کہ کم سے کم 6 منتھ ویلڈ ہونا چاہیے۔ آپ کو صرف ٹکٹ لینا ہے، ٹکٹ لینا ہے، اور ایک آپ نے اپنی
انشورنس کروانی ہے جو کہ میڈیکل انشورنس ہوتی ہے، وہ آپ کو ٹریول ایجنٹ بتا دے گا کہ آپ کو کون سی انشورنس، ٹریول انشورنس جو ہے، میڈیکل انشورنس کون سی چاہیے۔ یہ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز ہے ہوٹل بکنگ، کیونکہ تقریباً آج کل ہر کنٹری جو ہے وہ ہوٹل بکنگ یا تو مانگتی ہے یا پھر چیک کرتی ہے۔ کچھ کنٹریز جو ہے وہ نہیں بھی مانگتی، جیسا کہ مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پاسپورٹ کے اوپر، آپ کے پاس کون سا پاسپورٹ ہے، کون سی نیشنلٹی ہے۔ اگر تو آپ کے پاس کوئی ایسی نیشنلٹی ہے، اچھی نیشنلٹی ہے، تو وہ آپ سے ہوٹل بکنگ بھی نہیں مانگتے، کوئی چیز نہیں مانگتے آپ سے، وہ کہتے ہیں ویلکم جی آپ آئیے۔ تو کوئی آپ کے پاس ایسی مطلب کوئی کمزور سی نیشنلٹی ہے تو ظاہر ہے پھر وہ آپ سے کہتے ہیں جی آپ ہوٹل بکنگ بھی دیں، تو ہوٹل بکنگ بھی ہو جاتی ہے، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک تو ہوٹل بکنگ ہو گئی، ایک ٹریول انشورنس ہوگی، ایک پاسپورٹ ہو گیا، تیسری آپ کو چھوٹی سی ایک بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بنا لیں، $3000 کی بنا لیں، $4000 کی بنا لیں، کوئی بندش نہیں ہے، کوئی مقرر نہیں ہے، کوئی بتایا نہیں گیا کہ جی کتنی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے۔ وہ صرف اتنی ہی ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے وہاں پہ 3 منتھ رہنا ہے، کیونکہ ملے گی آپ کو انٹری وہاں پہ 3 منتھ کی، تو 3 منتھ اگر فرض کریں آپ نے رہنا ہے تو اتنا خرچہ جو ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو اس قسم کی آپ کو بینک سٹیٹمنٹ چاہیے، مطلب کوئی اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ جی آپ کو اتنے ہزاروں میں ڈالروں کے اندر جو ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، نہیں، صرف اتنے ہی ہونے چاہیے جتنے کہ آپ نے اگر مہینہ رہنا ہے تو مہینے کے اندر اگر آپ کو کام مل جاتا ہے تو آپ اپنا ویزا جو ہے وہ کنورٹ کرا سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تھی آج کے لیے آپ کے لیے انفارمیشن، امید ہے پسند آئی ہوگی، پسند ہے اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔